دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ اللہ کے نبی کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے ان کے جانشین کی بھی جو امامت ہوگی پوری دنیا کے لیے ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ خلافت دیکھیں وہ کب تک ہوئی ہے، کہاں تک ہوئی ہے. جو اصل اسلامی حکومت تھی شام وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اصول ہے کہ پوری دنیا کے لیے نبی کا نائب ہونا چاہیے. تو یہ اصول وہ یہاں نافذ نہیں ہوتا سیدنا علی کے لیے، پورا نہیں آتا. تو یہ اصول بھی سیدنا علی نے پورا نہیں اترتے. تو اس سے امامت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے امامت غلط ہوتا ہے کہ بھئی اگر اللہ کا حکم ہے، جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے خلیفہ سیدنا علی کو بنایا ہے، خلیفہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے، خلیفہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. بھائی خلیفہ آ کے نافذ کرتا ہے، نبی کے جانشین ہے نا، تو نبی کے جانشین بن کر دکھائیں بھائی میں نبی کے جانشین ہوں، یہ اسلام ہے. یہ نہیں کہ بھئی جانشین میں ہوں لیکن کچھ بولوں گا نہیں، یہ تو اس کو دین تو نہیں کہیں گے نا ہمارے بھائی. دین تو یہ ہے کہ اللہ کے جانشین نبی کے جانشین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کی طرح ہی آپ جس طرح نبی کفار سے لڑے ہیں، نبی نے اپنی جان کو جو ہے وہ نقصان میں ڈالا ہے اور آگے دین پھیلایا ہے، آپ اس طرح ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہے. لیکن اگر اہل سنت کا موقف اختیار کریں تو الحمدللہ نبی کے جو جانشین ہیں ابو بکر صدیق وہ کھل کر لڑے ہیں مرتدین سے، کھل کر قتال کیا انہوں نے شام تک ایران تک، جس طرح مولانا کہا نا کافت الناس دنیا کے لیے، وہ تو ہمارے خلفاء ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہاں تک اسلام پہنچ گیا، یہاں کابل تک پہنچ گیا. اصل اسلام تو یہ ثابت ہو رہا ہے. اچھا انہوں نے 12 خلفاء کی بات کی کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور قریش سے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس روایت میں آپ پڑھیں گے نا، اس روایت میں واضح لکھا ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. ٹھیک ہے، یہ مسلم کی روایت ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. جہاں دیکھیں جب اگر بات کرتے ہیں 12 خلفاء والی روایت کی تو اس روایت میں ہے کہ ان کے دور میں اسلام غالب رہے گا. آپ دیکھیں اگر ہم سیدنا علی سیدنا حسن حسین مراد لیتے ہیں تو ان کے دور میں کون سا اسلام غالب تھا؟ ٹھیک ہے، سیدنا علی کی خلافت میں اتنی جنگیں ہوئیں، سیدنا حسن 6 مہینے خلیفہ رہے، سیدنا حسین بیچارے خلافت ملی نہیں ان کو. ٹھیک ہے، باقی امام زین العابدین سے لے کر 11 امام تک کسی کو خلافت ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی بنو امیہ کے دور میں مغلوب تھے، کوئی بنو عباس کے دور میں مغلوب تھے، بیچارے مغلوب ہی رہے ہیں. اگر 12 خلفاء سے مراد ہم اپنے خلفاء لیتے ہیں تو وہ تو دین غالب ان کا دین پھیلایا انہوں نے. تو الحمدللہ اس سے مراد جو شیعہ حضرات کے 12 ائمہ ہیں وہ تو مراد ہو سکتے ہی نہیں ہے اس روایت سے. دیکھیں سیدھی صاف سی بات ہے کہ جعل خلافت اللہ کا کام ہے، یہ وہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے. جو میں ایک چیز میں نے نوٹ کی، جو میں چیز سوال کرتا ہوں قبلہ اس کا جواب نہیں دیتے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آیتیں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمہ نے خلافت مانگی، بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امر اللہ کا ہے. پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ چیز ہے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ان الامر کلہ للہ، اللہ نے کہا کہ محمد ان سے کہہ دو کہ سارا کا سارا امر اللہ کا ہے. یعنی اولو الامر، جہاں ہم کسی عام معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے وہاں اولو الامر بنانے میں ہم اختیار نہیں رکھتے. سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے جس میں رب العزت فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ یا اختیار دو. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. تو ہم وہ خلافت جو الہی خلافت ہے کہ جس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اس اولو الامر کی، اس کو بنانے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. جو حضرت نے دلائل پیش کیے تھے اس کو میں ان آیتوں کے ذریعے سے رد کر چکا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اختیار دیا نہیں ہے. جعل خلافت اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ نے اپنی وصیت کی ہے 12 کی. بھائی 12 کا تو آپ کے پاس موجود ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. اس پہ اختلاف ہے کہ آپ کے پاس نام نہیں ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ لوگ ہیں. اب ان کے جو رسول اللہ نے جن کے لیے کہا ہے اپنے ساتھ نسبت دی ہے، وہ یقیناً یزید اور آل مروان جیسے تو بالکل نہیں ہوں گے. وہ خود بھی ایکسیپٹ کریں گے یزید کو یہ برا کہتے ہیں، رسول اللہ کا خلیفہ یہ یزید کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بیچ میں سے کھچڑی پکی ہے. تو جنید بھائی اب یہ بیٹھے ہیں مفتی صاحب، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے جی کہ رقبہ بڑھانا حکومت کا یہ اسلام ہے، ان کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا. جی یہ نوٹ کر لیجیے، یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ رقبہ پھیلانے سے اسلام ثابت ہوتا ہے. اس کی مخالفت میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. کہ میری سبیل کی طرف لوگوں کو بلا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وجادلھم باللتی هی احسن، اور جو تم سے بحث و مباحثہ کرے اس سے احسن انداز سے بحث کرو. تمہارا رب جانتا ہے کہ اللہ کی سبیل پر کون ہے اور کون ہے جو اللہ کی سبیل سے گمراہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ 3 طرح کے کرائٹیریا دیے ہیں اللہ کی سبیل پر لوگوں کو بلانے کے لیے. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر میں اللہ چاہتا تو روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، لوگ جس چیز سے کراہت کر رہے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مومن بن جائیں. اب اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے ہمارے پاس لکھی ہے کہ اصحاب رسول خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو علاقہ ہے یہ اسلام نہیں لائے، ہم ان کو جبراً مسلمان کرتے ہیں اور ان کو فتح کر کے اس علاقے کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا کیا تم مجھے بدعتی جانتے ہو؟ جس چیز کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ جو انسان ہے، مسلمان ہیں، یہ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کی دعوت توحید کو قبول اگر کریں گے اور اللہ کے دین پر چلیں گے اور اس کو جان کر پہچان کر اس کی معرفت رکھ کر اس کو اگر پہچان کر اس کے دین پر چلیں گے، پھر اس کے رسول کی شناخت کریں گے، پھر اس کی حجت کی شناخت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو جنت دے گا. وہ جنت ان کا حق ہے. کیوں؟ وہ حق کے ساتھ
اپنی راضی خوشی سے حق کو قبول کر کے اسے حصول کریں گے. میں جبراً لوگوں کو دین میں داخل نہیں کروں گا کہ میں جبر سے لوگوں کو دین میں داخل کروں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا. تو بھائی پہلی فرصت میں آپ سب اس بات کو فتویٰ لکھ کر دے دیں کہ رقبہ پھیلانا، حکومت پھیلانا اسلام ہے. یہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے. میں نے اس کی مذمت میں آیت پیش کر دی ہے، آپ اس کی تائید میں آیت قرآن کی کون سی آیت ہے؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 and 100. جی آپ نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے ماویہ صاحب آپ آیت پڑھ لیں، کچھ وقت پڑھ لیں. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اس سے اگلی آیت ہے 100، 99 ہے 100. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا جب تک اللہ اذن نہ دے، اور جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتا اللہ رجس کو ان کے اوپر انڈیل دیتا ہے. جنید بھائی، اسلام لانا زبان سے کہنا ڈفرنٹ چیز ہے، ایمان کا دل میں داخل ہونا ڈفرنٹ چیز ہے. اللہ نے خود واضح فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ اعراب آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سے کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہیں کہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. ایمان ابھی ان کے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. دین اسلام ایک تربیت کا نام ہے، دین اسلام انسان یعنی سازی کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. جب آپ کسی کو دین میں داخل کرتے ہیں اس کی اخلاقی تربیت ہو جائے، وہ انسان بنے. اللہ رب العزت جو مسلمان مومنین چاہتا ہے وہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ جو پورے حق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ کی توحید اور اس کے رسول کو قبول کریں. میرے بھائی، رقبہ پھیلانا اگر اس کو آپ حق سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ رقبہ اپنا عیسائیت نے پھیلایا ہے. تو کیا اگر یہ معیار اپنے پاس رکھیں گے تو پھر لوگوں کو عیسائی ہونا پڑ جائے گا؟ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے سورہ انعام میں کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پہ پوری ہیں. لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم، تمہارے رب کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین پر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کی سبیل سے گمراہ کر دیں گے. اللہ رب العزت نے اکثریت کو کرٹیسائز کیا ہے. اللہ رب العزت جو رقبہ چاہتا ہے حق کا چاہتا ہے. رقبہ پھیلانا اسلام نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میں رقبہ نہیں پھیلا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو راہ ہدایت لوگوں کو فراہم کی ہے، جو علم دیا ہے، در حقیقت وہ اسلام ہے. علم اسلام ہے، اخلاق اسلام ہے، حکمت اسلام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت اتاری ہے، ہمارے پاس تفاسیر موجود ہیں کہ لوگ حسد کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان سے حسد کرتے ہو کہ جنہیں میں نے اپنے فضل سے نوازا ہے. میں نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور انہیں سلطنت عظیم عطا کی ہے، ملک عظیم عطا کیا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو پتہ چلا حکمت اور کتاب یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے. ان کے پاس رقبہ ہو نہ ہو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ملک عظیم میں نے ان کو دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی، رقبہ نہیں تھا. امام امیر المومنین علی علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. رقبہ معیار نہیں ہے، حکومت معیار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ملک عظیم عطا کیا ہے. رقبہ معیار نہیں ہے، تعداد معیار نہیں ہے. اگر فقط لوگ اس آیت پر غور کرتے، خدا کی قسم سارے مسئلے حل تھے. کہ اللہ رب العزت کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کیا ہے، جو حق کے ساتھ جڑا ہے، جو صبر کے ساتھ جڑا ہے. میرے بھائی، حق اور صبر کے ساتھ جو جڑا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. اور اگر آپ حق اور صبر کی بات کرتے ہیں تو حق بھی علی ہیں اور صبر حسین ہے. ٹھیک ہے، حق امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. میرا جواب ابھی رہتا ہے کہ جو یہ حضرت نے بات کہی مغلوب رہے کہ ایک نبی جب آتا ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے. جتنا آپ نے مجھے ٹائم دیا ان کو بھی دیجیے گا، میرا جواب پورا ہو جائے. اب حضرت قرآن پہ غور و فکر کریں، عالم ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، ہم بہت پہلے سے ان کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس قصے کے بارے میں کہ جو سوال پوچھنے والوں کے لیے جواب دیتا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیۃ للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے جوابات ہیں. اسی قصے کو آپ پڑھیں، سارے مسئلے آپ کے حل ہیں. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بابا سے، قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ بابا میں نے دیکھے 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی حضرت یعقوب نے سنا فوراً کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا ہے کھلا دشمن، وہ تجھ سے حسد کریں گے. تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ سجدے سے مراد یوسف کی نبوت ہے، حاکمیت و ولایت ہے. فوراً منع کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو مت بتانا. ایک نبی اپنے ہی تربیت کردہ بیٹوں سے ڈر رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ان کو بٹھا کر بتانا چاہیے تھا کہ بھائی یہ اس کو میرے بعد نبوت ملی ہے، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عہدہ ایسے ملا ہے وہ حسد کریں گے. تو اس کے بعد وہ جب بات کر رہے تھے دونوں آپس میں، ایک زوجہ نے سن لیا اور بات بیٹوں کو پتہ چلی. انہوں نے کہا کہ نبوت مل چکی یوسف کو، یہ عہدہ تمہیں نہیں ملا. ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا، اتنا حسد پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ قالوا
انہوں نے کہا کہ اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا بنان اسبہ، بابا یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا تو کھلی گمراہی میں ہے۔ نبی کے تربیت کردہ بیٹے اپنے نبی بابا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا کھلی گمراہی میں ہے، کیا نبی بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یعنی یہ حسد ایسا ہے کہ انسان کو شناخت بلا دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے بابا کے لیے بات کہی، بات حسد کی یہاں تک پہنچی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو، بابا کا رخ یوسف سے ہٹ جائے گا، اس کو قتل کرنے کے بعد ہم قوم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی حجت خدا کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، پھر قوم صالحین میں سے بھی بننا ہے۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن اللہ بھائی۔ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اب بتائیں حضرت یوسف نے تلوار نہیں اٹھائی، حضرت یعقوب نے تلوار نہیں اٹھائی اپنے حق کے لیے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹوں کو نہیں، کیوں ڈر گئے نبی؟ بھائی اللہ کے نبی تھے، معجزہ بھی دکھا سکتے تھے، کیوں معجزہ نہیں دکھایا؟ بھائی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف محبت کی تھی، بچے تھے، کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا یوسف مولا، حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا یا یوسف روح کا روحی، دم کا دمی، جسم کا جسمی۔ حضرت یعقوب نے یہ باتیں نہیں کہی تھی۔ حضرت یعقوب نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کل اللہ مجھے دوں گا، جو قرار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ نہ ہی 23 سال حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے فضائل پڑھے تھے، لیکن بغض کی شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف۔ تو بھائی بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر بھائی کی نبوت کو نہ مانے تو یہ کوئی دلیل نہیں بنا سکتا کہ یہ اب نبی نہیں ہے۔ بھائی اگر امام کی امامت سے اختلاف کرے تو کوئی دنیا کا انسان یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ امام نہیں۔ تو بھائی یہ قرآن ہے، میں نے جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں کہ اس طرح سے اسلام ثابت نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا نا، جو ان کی لمبی ڈیبیٹ ہے رقبے والی، پہلے اس پر آتا ہوں۔ انہوں نے رقبے والی بات کو، بھائی رقبے والی بات کو انہوں نے ملا دیا کہ سے زبردستی اسلام لانے سے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے، سیرت جو پڑھے گا نا وہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس طرح صحابہ جاتے تھے، بھائی یہاں اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے، یہاں اگر نہیں تو پھر جنگ پر آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور جزیہ دو ہمیں۔ کبھی بھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا صحابہ نے۔ ہاں علاقے قبضہ کروایا، علاقے